بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فإنه پس بے شک وہ اللہ تعالی اعلم زیادہ جاننے والا ہے بے نفس ہی اپنے نفس کے بارے میں یعنی اپنے بارے میں و بغیر ہی اور اپنے غیر کے بارے میں. یہاں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ کی ان تمام صفات پر ایمان کیوں لاتے ہیں جو صفات خود اللہ تعالی نے اپنی بیان کی ہیں یا جو صفات اس کے رسولوں نے اس کی بیان کی ہیں. اپنی طرف سے نہ کوئی اللہ کا نام بیان کرتے ہیں نہ اللہ کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے. تو وہ اپنے بارے میں جو خبر دیتا ہے، جو بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے پابند ہیں. نہ ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور نہ جو اس نے بیان کیا اس میں کمی کرتے ہیں. یہاں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ کی انہی صفات پر ایمان کیوں رکھتے ہیں جو اللہ نے خود بیان کی ہیں یا اس کے رسولوں نے بیان کی ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اللہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے بے نفس ہی اپنے نفس کے بارے میں یا اپنے بارے میں و بغیر ہی اور اپنے غیر کے بارے میں. تو اللہ اپنی صفات کے بارے میں، اپنے اسماء کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور دوسری مخلوقات کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے. وَأَصْدَقُ اور وہ اللہ سچا ہے زیادہ قیلاً کہنے میں، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے حدیثاً بیان کرنے میں، من خلقہ ہی اپنی مخلوق سے. یعنی اللہ تعالی جو بھی بات کہتا ہے اپنے کہنے میں سب سے سچا ہے اور جو بھی بیان کرتا ہے اپنے بیان میں سب سے اچھا ہے. من خلقہ ہی اپنی مخلوق سے. مخلوق کی بات میں، مخلوق کے بیان میں، مخلوق کی حدیث میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کوئی پوشیدگی اور خفا ہو سکتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ کے قول میں، اس کی بات میں، اس کی حدیث میں کوئی اونچ نیچ، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. اس لیے اہل السنہ والجماعت انہی صفات پر ایمان لاتے ہیں جو خود اللہ نے بیان کی ہیں یا پھر اس کے بعد اس کے رسولوں نے اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں. ثم پھر رسولہ اس اللہ کے رسول ہیں، یعنی پھر اس اللہ کے رسول اس اللہ کے بارے میں، یعنی اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال اور اس کے دیگر آداب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ثم پھر رسولہ اس اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے بعد اللہ کے رسول وہ اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ثم رسولہ پھر اس اللہ کے رسول صادقون جو سچ بولنے والے ہیں، مصدوقون سچے مانے گئے ہیں. یعنی پھر اللہ کے بعد اس کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اللہ کی صفات، اسماء، افعال اور ذات کے بارے میں. پھر اللہ کے رسول اپنے قول میں زیادہ سچے ہیں اور اپنی بات میں زیادہ اچھے ہیں.
جو رسول صادقون سچے ہیں، مصدوقون سچے مانے گئے ہیں، بخلاف الذین ان لوگوں کے خلاف، یقولون کہ وہ کہتے ہیں علیہ وسلم پر ما لا یعلمون جو وہ نہیں جانتے، یعنی ان لوگوں کے خلاف، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ان کے برخلاف رسول جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس کی ذات، صفات، اسماء، افعال کے بارے میں، جبکہ جو لوگ اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے، تو وہ لوگ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اپنی طرف سے اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ان کی باتیں نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات اور اس کے رسولوں کی بات مانتے ہیں۔ بخلاف الذین ان لوگوں کے خلاف، یقولون کہ وہ کہتے ہیں علیہ وسلم پر ما وہ کچھ لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں اور اللہ کے اسماء بیان کرتے ہیں اور اللہ کے افعال یا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں اور قول میں اچھے نہیں ہیں، اور ان کی بات اہل سنہ والجماعت مانتے ہی نہیں ہیں۔ ولہذا، اور اسی لیے، کس لیے کہ اللہ تعالی خود اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور قول میں سچا ہے، حدیث میں اچھا ہے، پھر اس کے رسول جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچا مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قال فرمایا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ پاک ہے تیرا رب، رب العزت جو عزت کا رب ہے، یعنی عزت والا رب ہے، غلبے والا رب ہے، قدرت والا رب ہے، عما اس چیز سے یصفون جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، وسلام اور سلامتی ہو علی المرسلین بھیجے گیوں پر یعنی رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی پاکی بیان کی ہے، اور پاکی بیان کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جو بات کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، اچھی کہتا ہے، اور کامل علم سے کہتا ہے، پوری حکمت سے کہتا ہے۔ اس کے علم میں، اس کی حکمت میں اور اس کے قول میں، اس کی بات میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، وہ ہر طرح کے عیوب، نقائص سے پاک ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی ہے کہ تیرا رب جو عزت والا ہے وہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما اس سے یصفون جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، جاہل لوگ جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کی ذات کو اچھی طرح نہیں جانتے، تو وہ اپنی طرف سے جو اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، مثلا اللہ کی اولاد ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے رسولوں پر سلامتی بھیجی ہے، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں پر سلامتی اپنی پاکی بیان کرنے کے بعد، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو جو بات اللہ کہتا ہے وہ بالکل ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ پھر رسول جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل درست اور صحیح کہتے ہیں، کیونکہ رسولوں پر بھی اللہ نے سلامتی بھیجی ہے، اس لیے کہ جو رسول کہتے ہیں وہ قول بھی ان کا سلامتی والا ہے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے ان کا قول بھی، ان کا کہنا بھی سلامت ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی پاکی کے بعد رسولوں پر سلامتی بھیجی ہے۔ پھر آخر میں کہا والحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول بھی سلامت رہتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی حمد ہے کہ رسولوں کو بھی اگر سلامتی دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ تو کہتے ہیں فسبح، پس پاکی بیان کی اللہ تعالی نے نفسہ، اپنے نفس کی، عما اس چیز سے،
وصفہ کے صفت بیان کی اس اللہ کی بہی جس کے ساتھ المخالفون مخالفت کرنے والوں نے للرسول رسولوں کے لیے، فسبح پس اللہ نے پاکی بیان کی نفسہ اپنے نفس کی، اما اس چیز سے وصفہ کے صفت بیان کی اس اللہ کی بہی جس چیز کے ساتھ المخالفون مخالفت کرنے والوں نے للرسول رسولوں کے لیے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نفس کی پاکی بیان کی ان عیوب، ان نقائص، ان کمزوریوں اور ان صفات سے جو صفات رسولوں کے مخالف اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اللہ نے اپنے تعاون کے لیے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے، جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو رسولوں کی مخالفت کرنے والے جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، جو صفت نقص، عیب اور کمزوری پر مبنی ہے اور اللہ کے شایان شان اور لائق نہیں ہے، اللہ نے اپنے نفس کی ان صفات سے پاکی بیان کی ہے۔ وسلم اور پھر اللہ نے سلامتی بھیجی علی المرسلین بھیجے گیوں پر یعنی رسولوں پر، لسلامت ما قالو ہو واسطے سلامت رہنے کے، ما اس بات کے قالو ہو کہ کہا انہوں نے، ہو جس بات کو، لسلامت سلامت رہنے کی وجہ سے، ما اس بات کے قالو کے ان رسولوں نے کہا، ہو جس بات کو، یعنی جو بات رسولوں نے کہی اس بات کے سلامت رہنے کی وجہ سے، کس چیز سے؟ من النقص سے، نقص سے، والعیب اور عیب سے، یعنی پھر اللہ نے رسولوں پر سلامتی بھیجی اپنی پاکی بیان کرنے کے بعد۔ کیوں رسولوں پر سلامتی بھیجی؟ کہ جو بات رسولوں نے کہی، رسولوں کی کہی ہوئی بات نقص اور عیب سے سلامت ہونے کی وجہ سے اللہ نے بتایا کہ میرے رسولوں پر سلامتی ہے، یعنی ان کو نقص سے، عیب سے اور شریعت کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی سے اللہ نے سلامت رکھا ہے۔ وہوا اور وہ اللہ سبحانہ جو کہ پاک ہے، قد جمع تحقیق اس نے جمع کیا، فیما اس میں، وصفہ جو اس نے صفت بیان کی، وسما اور نام رکھا بہی جس کے ساتھ نفسہ اپنے نفس کا، بین النفی نفی والاثبات اور اس بات کے درمیان، مطلب وہوا اور وہ اللہ سبحانہ جو کہ پاک ہے، قد جمع تحقیق اس نے جمع کیا، فیما اس میں، وصفہ کے اس نے صفت بیان کی، وسما اور نام رکھا بہی جس کے ساتھ نفسہ اپنے نفس کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی صفت بیان کی یا جو بھی اپنا نام رکھا، اپنا نام ذکر کیا، ان صفات میں اور ان ناموں میں اللہ نے جمع کیا ہے بین النفی نفی کے درمیان، والاثبات اور اثبات کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ صفات کی نفی کی ہے کہ یہ صفات اللہ میں نہیں پائی جاتی، کچھ صفات اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اسی طرح کچھ اسماء کی نفی کی ہے اور کچھ اسماء اپنے لیے ثابت کی ہے، یعنی جو بھی اللہ نے اپنی صفات بیان کی یا جو بھی اللہ نے اپنے نام بیان کیے، اپنی صفات اور اپنے ناموں میں اللہ نے نفی اور اس بات کو جمع کیا ہے، یعنی کچھ صفات کی نفی بھی کی ہے اور کچھ صفات اپنے لیے کیا ہے؟ ثابت کی ہیں۔ اسی طرح کچھ اسماء کی نفی کی ہے کہ یہ نام اللہ کے نہیں ہو سکتے، اور کچھ نام اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں، یعنی اللہ کی صفات اور اسماء میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ مثلا اللہ کی اولاد نہیں، یہاں اولاد صفت کی کیا ہے؟ نفی ہے، یہ نفی ہے صفات میں کہ مثلا اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس کے بیٹے نہیں، اس کی بیٹیاں نہیں، یہ نفی ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، یہ نفی ہے صفات میں۔ اور اس بات جس طرح
بے شمار صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے. یہ سب صفات اور یہ اسماء بھی ہیں اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہیں. تو جو بھی اللہ نے اپنی صفات بیان کی اور جو بھی اللہ نے ان میں اللہ نے نفی اور اثبات دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے. کچھ صفات کی نفی، کچھ صفات کو ثابت کیا ہے، کچھ اسماء کی نفی، کچھ اسماء کو ثابت کیا ہے. فلا عدول پس نہیں ہے پھرنا لأہل السنت والجماعت، اہل السنہ والجماعت کے لیے، عما اس چیز سے جاء بہ المرسلون کہ لے کے آئے ہیں جس کو رسول. فلا عدول پس نہیں ہے پھرنا لأہل السنت، اہل السنہ والجماعت کے لیے، عما اس چیز سے جاء کہ لائے ہیں بہی جس کو المرسلون رسول یا بھیجے گے. مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام لے کے آئے ہیں، اہل السنہ والجماعت اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی بات سے پھرتے نہیں ہیں، مطلب اس کے پابند ہیں. جو بات رسول کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے اور اس سے روح گردانی بھی نہیں کرتے، آگا پیچھا بھی نہیں کرتے. من وعن اس کو مانتے ہیں اور اپنی طرف سے کمی اور اضافہ بھی نہیں کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک.